حکم ان کے ماننے کا یا انکار کرنے والے پر جو حکم لگتا ہے وہ بھی حکم ظنی ہوتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں مگر اس وقت اس طرح کی تقریر نہیں ہو سکے گی. ختم نبوت کا مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جو ظنی ہو، بلکہ یہ ان اصولوں میں سے ہے، ان ضروریات دین میں سے ہے جس کو دلائل قطعیہ، اور قطعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. دلائل قطعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن میں کسی قسم کا کوئی ظن یا شک یا شبہ اس کا احتمال نہ ہو، اس کو دلائل، ان دلائل کو دلائل قطعیہ کہا جاتا ہے. تو ختم نبوت کا مسئلہ نہ صرف اصول دین سے ہے بلکہ ضروریات دین سے بھی. اب ضروریات دین کا لفظ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ قطعی ہو، یقینی ہو، اصولی ہو، اس کے باوجود ضروریات میں سے نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے. ہر اصولی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ ضروریات دین میں ایک اضافے والی بات ہے. اصول دین میں اور ضروریات دین میں فرق ہے. ضروریات دین کی اصول دین سے بھی زیادہ اہمیت ہے. کیا اس فرق کو ہمارے اکابر علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، خاص طور پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ضروریات دین وہ اصول ہوتے ہیں کہ اصول دین سارے اصول ہیں، مگر ضروریات وہ اصول قرار پاتے ہیں کہ جو جتنے علماء جانتے ہو اتنے ہی ان پڑھ طبقہ مسلمانوں کا بھی انہیں جانتا ہوتا. اب آپ سے توقع نہیں مجھے کہ آپ اس بات پر سبحان اللہ کہیں گے، لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ میں تو اس کے لیے 10 کتابیں دیکھ کے آیا ہوں. سبحان اللہ یہ گل نہیں اس طرح بڑھن لگی. چلو ٹھیک ہے، مضمون تو بیان میں کریں گے. کلا کلا آنکھوں بھی نہیں، پھر کوڑ چوڑاؤ گے اس گل کے. ایک ایک بندہ دے سبحان اللہ. کو بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اور گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا کوئی ایک بندہ یہ گل بیان کرو وہ میں کی آخیا جو سمجھ آئی ہے. میرا تو بڑا ٹل لگا اس گل سے، بڑی محنت سے یہ بات سامنے آئی ہے. کیا کیا میں بلا نہیں یہ نہیں آخیا تو وہ تو تصا آخنا تو پیا کیا ہے. میں مسئلہ کی بیان کیتا میں وہی گل کرنا. اصول دین اور ضروریات دین میں بہت بڑا فرق ہے. ضروریات اصول دین کا اگر کوئی انکار کر جائے تو علماء سے فتوے لینے پڑتے ہیں. منکر کے لیے بھی فتوے علماء سے، مفتیوں سے مانگنے پڑتے ہیں. ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہر ان پڑھ بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے. اب آپ کو سمجھ آیا؟ لیکن ہر مسئلہ ضروریات دین میں سے ہوتا بھی نہیں. کیوں؟ کہ بندوں کو جو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ مسئلہ اصل ہے، نقل ہے، فرع ہے، حکم کیا ہے، تو تب اس کے بارے میں کفر کے فتوے عام نہیں ہوتے. ضروریات دین اس بات کو کہتے. دیکھو قرآن پاک کی عزت یہ ضروریات دین سے، صرف اصول دین نہیں ہے، ضروریات دین میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کتنے اصول ہیں جو صرف عالموں کو پتہ ہے، ان پڑھوں کو پتہ نہیں. مگر یہ وہ اصول ہے کہ ہر آدمی کلمہ گو چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا ہو، دین پڑھنا، قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن کی عزت فرض ہے. یہ جانتا ہے نا، یہ بات جانتا ہے نا. کیا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو. بالکل بالکل اجہل قسم کا بھی ہو تو یہ تو جانتا ہے کہ قرآن کی عزت فرض ہے. جانتا ہے نا؟ اور بولو بھائی. اچھا اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بدبخت، کوئی بھی بدبخت ننگے انسانیت اگر قرآن پاک کو پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے، تو علماء نے یہ لکھا
اس شخص کے مرتد ہونے کے بارے میں علماء سے کسی بھی ان پڑھ بندے کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا یہ فتویٰ جاری کر سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے اور اس پر تعدیبی کارروائی کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اور اس کو کافر سمجھ سکتا ہے بغیر علماء سے پوچھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل دین کا خلاف نہیں ہوا، ضرورت دین کا خلاف ہوا. اور ضرورت دین کو جس طرح علماء پہچانتے ہیں اسی طرح ان پڑھ بھی پہچانتے ہیں. زور سے بولو، زور سے. اچھا، آپ کو بڑی دقت ہوئی یہ بات سمجھنے میں، چونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے ہی ایسا. اب میں صرف کوئی اخباری تراشے پڑھنا شروع کر دوں تو وہ تو بات اور ہے. جب یہ بات ہی اصولی ہے تو اصول سے ہی شروع ہوگی نا. آپ سمجھے وہ اوکھ ہوتا ہے پیا سانو بھی پڑھ دیں، بڑا اوکھ ہوتا ہے مسئلہ. کیوں کہ تکڑا مسئلہ ہے نا، وہ بنیاد نہیں قائم ہوگی. کوئی بات بنیاد سے نہیں کریں گے تو پھر وہ آگے اس کی عمارت اس پر کیا تعمیر ہوگی. اچھا، اب یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف اصل دین نہیں بلکہ ضرورت دین ہے. کسی دور میں 1428 سال ہجرہ کے ہو گئے ہیں. 1428 سال. ان 1428 سال میں دنیا کے کسی خطے میں بھی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی یہ بات سمجھتا ہے. کیوں؟ یہ قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی دلوں میں ڈالتا ہے یہ بات. ہر مسلمان یہ پہچانتا ہے کہ نبی 1.25 لاکھ کم و بیش ہوئے ہیں، مگر محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے لیے عالموں کی کوئی شرط نہیں کہ علماء جانتے ہیں، مفتی جانتے ہیں. آپ جتنے مسلمان ہیں آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر یہ سمجھتا، یہ بات نہ جانتا ہو اپنے طور پر، تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. کیونکہ اگر بتائے گا تو میرا مسئلہ کمزور ہو جائے گا. کہ میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، اگر کچھ مسلمان کہیں جی سانو نہیں پتا کہ حضور آخری نبی نے، پھر یہ ضرورت دین نہیں رہتی. پھر اصول دین پھر بھی رہے گا، اصل دین رہے گا. ضرورت دین کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ مسئلہ اتنا شائع ہو، اتنا پھیلا ہوا ہو، اتنا شائع ہو اور اتنا رائج ہو کہ جیسے پڑھے ہوئے لوگ، دانشور لوگ، اسلام کا طبقہ اولا جو صف اول کے مسلم ہیں، قرآن و سنت پر نظر رکھتے ہیں، جس طرح وہ پہچانتے ہو اسی طرح عوام الناس بھی پہچانتے ہو. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ختم نبوت صرف اصل دین نہیں بلکہ ضروریات دین میں سے ایسی ضرورت ہے کہ روئے زمین پر افریقہ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی اور دنیا کے کسی خطہ میں بھی جو مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ بستا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے.